اس حدیث بالا میں ہمارے لیے کس قدر درس عبرت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتانے ہی والے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے، کہ دو مسلمان کا آپس میں لڑنا یہ منع ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شب قدر کو مخفی کر دیا گیا، یعنی چھپا دیا گیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے کس قدر دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، اب مسلمانوں کو کون سمجھائے۔ آج تو مسلمان بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ سنائی دے رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں صرف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، یعنی اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاش کے ساتھ بدمعاش ہیں۔ اسی کہنے پر بھی خاموش نہیں ہوتے، تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں۔ اب تو معمولی سے معمولی بات پر پہلے زبان سے لڑائی ہوتی ہے، پھر دست درازی یعنی ہاتھوں سے لڑائی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، سر پھوڑنا، ہاتھ پیر توڑنا یعنی دست درازی، پاؤں درازی، پھر چاقو بازی، پھر چاقوؤں سے قتل و غارت کرنا، چاقو سے نقصان پہنچانا، پھر معمولی بات پر گولیاں تک چلائی جاتی ہیں۔ ذرا سوچے تو کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اور زبان درازی تو عام ہے، مطلب آپ تھوڑی باتوں پہ ہی آپ زبان درازی شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ میں مکمل آپ ثابت کرتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی درست ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں پھر وہ صحیح ہے، پھر وہ اور اسی بات کو صحیح ثابت کرنے میں اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے مضبوط پیش کرتے ہیں اور پھر آپ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس، آج مسلمان ہونے کے باوجود کبھی قبائلی لڑائی، کبھی قومی لڑائی، کبھی مذہبی لڑائی، کبھی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، ایک دوسروں کو آپس میں لڑنے پہ آمادہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسل در نسل کشی کر کے آگ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، ایک دوسرے کی عزت آبرو کی محافظ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا تو فرمان عالی شان ہے نا کہ جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور تمہارا پڑوسی تمہارے حق میں ہے وہ کہ اس سے آپس میں حسن سلوک کریں، اچھی باتیں رکھیں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لڑائی جھگڑا مذہب اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے سے صرف نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو یعنی کہ ایک ہاتھ کو اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کا یہ ہاتھ میں تکلیف ہو تو آپ کے پورے بدن میں آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں درد ہو رہا ہے، پورا بدن ظاہر کرے گا، بتائے گا کہ اس ہاتھ پہ تکلیف ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی درد کو، تکلیف کو احساس کرتا تھا کہ میرا بھائی، میرا فلاں شخص، میرا فلاں پڑوسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، میرا فلاں رشتہ دار پریشانی میں ہے، میرا فلاں رشتہ دار کے گھر کے اندر کھانے کا سامان نہیں ہے، تو ہم کیسے کھا لیں؟ ذرا خیال تو کریں۔ آج
ہم نے اس حادثے کو یعنی کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سیرت طیبہ کو صحیح طریقے سے پڑھانا ہی بند کر دیا اور سمجھنا ہی بند کر دیا ہے. اب تو زندگی گزارنی ہے اس طرح کی بس پوچھے نہیں. اس دنیا سے تو واپس ہم سب کو جانا ہے. آپ یہ تھوڑی نہیں کہ ہم یہاں پہ ٹھہرنے آئے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ پہلے خود پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی بہنوں، اپنے ماں باپ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں کہ صرف مسلمان وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں. السلام علیکم.